اس سارے کارواں کے امیر اور میر کارواں جناب نعمت اللہ خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ جناب نعمت اللہ خان صاحب اپنے نوجوانوں کی ٹیم کے بارے میں، ڈاکٹرز کے بارے میں، ان سارے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میر کارواں صدر مجلس جناب نعمت اللہ خان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام صدر مجلس جناب تنویر احمد مگون صاحب، مہمان خصوصی جناب احسن منیر صاحب، جناب احسن جاوید صاحب، احسن سرفراز صاحب، جناب عبدالستار افغانی صاحب، مظفر ہاشمی صاحب اور جناب حفیظ اللہ صاحب سیکرٹری جنرل الخدمت ویلفیئر سوسائٹی، اور ہمارے سینئر موسٹ ڈاکٹر اور الخدمت کے بانی جناب ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، اور میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، میری قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کا تفصیلی تعارف جناب حفیظ اللہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی جو 1976 میں قائم ہوئی تھی، لیکن 1976 میں قائم ہونے کے بعد اس میں کوئی کام شروع نہیں ہوا تھا کہ اچانک تقریباً 1 سال کے یا 1.5 سال کے بعد الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کو وہ موقع فراہم ہو گیا، اور ہوا اس طریقے سے کہ جماعت اسلامی کراچی کا جو شعبہ خدمت خلق تھا، جماعت اسلامی کی اوپر اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پابندی لگ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا کہ ہم اپنے شعبہ خدمت خلق کے کام کو جاری رکھ سکیں، لہذا ہم نے راتوں رات الخدمت ویلفیئر سوسائٹی جو رجسٹرڈ تھی پہلے سے، اس کو ہم نے استعمال کیا اور اپنا پورا شعبہ خدمت خلق الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے نام ٹرانسفر کر دیا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک سارا خدمتی کام ہم الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے ہزاروں کارکن عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی 3 دن کی خوشیوں کو قربان کر کے، کارکن بھی اور ان کے بچے بھی، ہم پورے شہر کے اندر چرم قربانی کی کلیکشن شروع کر دیتے ہیں، اور 3 دن تک اس کلیکشن کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ تعاون ہم پاکستان ٹینرس ایسوسی ایشن بھی، اور پاکستان جو ٹینرس کے جو ارکان ہیں ان میں احسن منیر صاحب، ایس محمد دین اینڈ سنشد کمپنی کا نام ہے، تنویر مگون صاحب شفیع ٹینری کے نام سے ان کا کام ہے، اور دوسرے بھی ٹینرس ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کے تعاون سے ہم اس کام کو بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ وہ مستقل آمدنی ہماری شرم قربانی کی مہم سے ہوتی ہے، اور اسی سے کے سارے ادارے بتائے ہیں، اپنے کلینکس، ایلوپیتھک کلینک یا ہومیوپیتھک کلینک، کافن کیریئرس وغیرہ ہی چلتے ہیں۔ جب ہنگامی ضرورت پڑتی ہے ہم کو، جیسے یہ اس وقت ہمارے پاس ڈائگنوسٹک سینٹر کی خریداری یا اس اسپتال کی خریداری ہے، یا لانڈی کورنگی کے اندر اسپتال کی خریداری ہے، یہ سارے کے سارے کام ہم ہنگامی بنیادوں پر کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاونین ہمارے ساتھ بے انتہا تعاون کرتے ہیں، اور ہماری یہ ساری کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان ڈائگنوسٹک سینٹر ہو یا کراچی کے اسپتال ہو یا دوسرے اسپتال ہوں، وہ ان کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ابھی حفیظ اللہ صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس جب کوئی بھی آسمانی مصیبت کسی بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے، الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے کارکنان فوری طور سے اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ہرنائی میں جب زلزلہ آیا تھا تو ہرنائی کے زلزلے کے اندر ہم نے یہاں سے سامان بھی جمع کیا، اور سامان جمع کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اپنے کارکنان بھیجے، اور انہوں نے وہاں پہنچ کر دور دراز کے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں کے اندر وہاں کے لوگوں سے رابطے کر کے ان لوگوں کو سامان بھی پہنچایا، ان کی مدد بھی کی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹھٹھا اور بدین کے اندر، تربت اور گوادر کے اندر سیلاب آیا تھا،
اور اس سیلاب کے اندر بھی بہت جانی نقصان بھی ہوا تھا اور مالی نقصان بھی ہوا تھا. ہم نے اپنے کارکنوں کی ٹیم وہاں بھی بھیجی اور وہ بائی روڈ تقریباً 3-4 دن کے سفر کر کے وہاں پہنچی ہے. سارے راستے بند ہو گئے تھے اور ہم نے یہاں بہت سارا سامان اکٹھا کیا وہاں تقسیم کرنے کے لیے, لیکن اس سامان کو پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن راستے سارے بند تھے. تو ہم نے درخواست کی نواز شریف صاحب سے, وہ سب وزیر اعظم تھے, کہ آپ ہمیں C-130 جہاز ہے ایئر فورس کا, اس کو فراہم کر دیں, یہ سامان ہم وہاں پہنچا کر تقسیم کر دیں گے. انہوں نے پہلے تو ہماری درخواست کو منظور نہیں کیا, لیکن پھر ہم نے وہی درخواست اخبارات کو ریلیز کر دی, اور اخبارات کو ریلیز کرنے کے نتیجے میں پھر ان کے افسران جو تھے ہمارے پاس آئے, تو پھر C-130 جہاز کے ذریعے سے وہ سارا سامان ہم نے ایک دن کے اندر, انہوں نے 2 ٹرپ کیے اس جہاز نے, اور 2 ٹرپ کے اندر وہ سامان سارا وہاں پہنچایا اور تقسیم کیا. اس کے بعد ٹھٹھے اور بدین کے اندر جو طوفان آیا تھا, سمندری طوفان, اس کے اندر بھی ہمارے کارکنان پہنچے وہاں پر, اور کئی ہفتوں تک وہاں کیمپ لگا کے رکھا, یہاں سامان اکٹھا کیا, فنڈ اکٹھا کیا, اور اس طریقے سے وہاں پر ہم نے ان کو فراہم کیا. اس طریقے سے تھرپارکر کے اندر جیسا ابھی کہا سالی میں یا بلوچستان کے اندر بھی, ابھی فضل صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 90 لاکھ اور 43 لاکھ, لیکن انہوں نے شاید وہ لوگ کی کارٹش کا اماؤنٹ بھول گئے تھے. اور یہ ٹوٹل اخراجات جو ہوئے ہیں ہمارے, وہ تقریباً 1,58 کروڑ روپے ہوئے ہیں. گندم اور آٹے کی ہم نے 5 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا, اور وہ ہم نے آٹا ہم نے سارا یہاں سے خریدا تھا عبداللہ فلور مل سے. پہلے ہم نے 9 روپے میں خریدا, 9 روپے کلو, پھر 9 روپے 60 پیسے میں, اور کارٹیج اس کی تقریباً 3 روپے تو کارٹیج یہاں سے وہاں تک کی ہوتی ہے, مٹھی تک. اور مٹھی سے اور آگے جب صحرا میں جائیں ہم, تو وہاں بھی 3-4 روپے کارٹیج ہوتی تھی. اس لحاظ سے کارٹیج وغیرہ ملا کر کے تقریباً ہم نے ستمبر 1999 سے لے کر کے اور اگست 2000 تک ہم نے تقریباً 1,58 کروڑ روپے کا گندم اور آٹا 5 روپے کلو کے حساب سے تھرپارکر کے تقریباً 400 سے 500 گاؤں کے اندر اور تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد کے اندر ہم نے تقسیم کیا. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر اڑنجی کے اندر بھی ہم گئے, وہاں بھی تقسیم کیا. پشین میں گئے, وہاں بھی کارکنان گئے ہمارے, وہاں بھی ہم نے تقسیم کیا. تو یہ سارے کے سارے کام ہم لوگوں کے تعاون سے کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جماعت اسلامی پر اور الخدمت پر اعتماد کرتے ہیں. الخدمت ویلفیئر سوسائٹی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو لوگ آنکھیں بند کر کے اعانتیں بھی دیتے ہیں, معاونت بھی کرتے ہیں. انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کو دی ہوئی کوئی رقم جو ہے وہ کہیں مس یوز ہوگی, یا جس مقصد سے ہم دے رہے ہیں اس مقصد میں وہ خرچ نہیں ہوگی. لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو اسی مد میں خرچ کرتے ہیں جس مد میں وہ ہم ان سے وصول کرتے ہیں. جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کنوؤں کے سلسلے میں بھی تھرپارکر کے پورے ضلع کے اندر ہم نے کنوؤں کا ایک جال پھیلایا ہوا ہے. 48 کنویں ہم تقریباً بنا چکے ہیں, مکمل ہو چکے ہیں, اور تقریباً 14 پرسوں میں نرسوں گیا تھا, وہاں پر اس کے افتتاح کر کے آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں تقریباً 50-60 کنویں ہم اس سال کے اندر اور وہاں پر بنا دیں گے. ہم یہ سب کچھ کام اس لیے کرتے ہیں, ہمیں کوئی شہرت درکار نہیں ہے, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق, اس کی عیال اور اس کی مخلوق کی خدمت جو ہے سب سے افضل کام ہے. ہم اسی کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے, اور یہ کام انشاءاللہ جاری رکھیں گے. بہت سارے فیلڈس ہیں, تعلیم کا فیلڈ ہے, اور صحت کا فیلڈ ہے. کہا بتایا کہ یہ کافن کیریئر ہیں, مستحقین ہیں, اور طلباء ہیں, ان کے وظائف ہیں. ایسی بچی ہیں جن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ان کے والدین کے پاس ان کے سر پر ڈالنے کے لیے دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بچیوں کی شادی کا انتظام بھی ہم کریں, لیکن ہم ان تمام چیزوں کے اندر ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ان کو باقاعدہ بلا کر کے سب کے سامنے کھڑا کر کے ان کو ہم یہ اعانتیں دیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ ان کو ہم یہ سب چیزیں کر لیں تاکہ ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے الخدمت ویلفیئر سوسائٹی جو کام کراچی کے اندر کر رہی ہے, شاید الخدمت ویلفیئر سوسائٹی اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا رفاہی ادارہ ہے جو اتنے بڑے کام اور اتنے زیادہ فیلڈز کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر کر رہی ہے. کوئی دوسرا رفاہی ادارہ پورے ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے فیلڈز کے اندر یہ کام نہیں کر رہا. بہت سارے رفاہی ادارے ہیں جو بہت سارے کام کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں, کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈائیورس فیلڈز ہیں ہمارے, خدمت خلق بھی ہے, جس میں کافن کیریئرز بھی ہیں, جس میں کلینکس بھی ہیں, جس میں ہاسپٹلس بھی ہیں, جس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس بھی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پورے فیلڈز کے اندر ہم اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی تائید سے, اللہ کے تعاون سے ہم یہ سارے کام کر لیتے ہیں. ہم آپ سے بھی دعا کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے,
اور زیادہ سے زیادہ ہم کراچی کے اندر اور کراچی کے باہر بھی جہاں بھی ہماری مدد کی ضرورت ہو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہم ان تک اپنی مدد کو پہنچا سکیں. اور الخدمت ویلفیئر سوسائٹی اس مقصد سے قائم ہوئی ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے وہ آگے پیش رفت کرتی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے امیر جماعت اسلامی کراچی جناب نعمت اللہ خان صاحب، جو ابھی الخدمت کے دائرۂ کار اور اس کی خدمات کے بارے میں آپ کو بریف کر رہے تھے. الخدمت کا تو نعرہ آپ کا جانتے ہی ہیں کہ کوئی مریض بغیر علاج کے واپس نہ جائے یا پیسہ کسی کے علاج کی مجبوری نہ بن جائے. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا آج کے مہمان خصوصی اور اس محفل کے روح رواں جناب ایس ایم منیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں. جناب ایس ایم منیر صاحب. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ایس ایم منیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگ جناب نعمت اللہ خان صاحب، جناب محمد حسین مینتی صاحب، میرے بھائی جناب تنویر احمد مگو صاحب، جناب حفیظ اللہ صاحب، میرے بزرگ ڈاکٹر افتخار صاحب، ڈاکٹر تبسم صاحب، ڈاکٹر فیاض عالم صاحب، جناب عبدالستار افغانی صاحب، جناب سعید اسماعیل صاحب، جناب مظفر ہاشمی صاحب، میرے بھائی جناب مجاہد برکاتی صاحب، ملک نعیم صاحب، میرے اور بہت سارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں الخدمت، آپ کی الخدمت کمیٹی کا بے انتہا مشکور و ممنون ہوں کہ آج اتنی خوبصورت محفل میں ایک نیک کام کے لیے مجھے بھی آپ نے یاد فرمایا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے نیک کام میں آپ کو برکت عطا فرمائے اور یہ آپ نیک خدمت کرتے چلے جائیں اور آپ کر رہے ہیں. سچی بات ہے خواتین و حضرات، اس شہر میں خصوصی طور پہ اور پاکستان سارے میں ویسے بے انتہا اس قسم کی خدمت کی ضرورت ہے. یہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یا ہماری چینل انجمن اسلامیہ کر رہی ہے یا اور آپ کی بہت ساری جماعتیں، گجرات کے لوگوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، اردو اسپیکنگ والے کی سب لوگ کر رہے ہیں، یہ سب آٹے میں نمک کے برابر ہے. ابھی اس میں بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم اس کو اور بڑھائیں، اس کام میں اور لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں، لوگ آگے بڑھیں اور اس خدمت میں اپنا یہ صدقہ جاریہ حاصل کریں. کہ کراچی کے بے انتہا مسائل ہیں، ابھی ذکر کیا میرے بھائی نے کراچی کی مہنگائی کا، پاکستان کی مہنگائی کا. میں کل رات کو فائنانس منسٹر شوکت عزیز صاحب کے ساتھ فنکشن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہہ رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج 3000 روپیہ تنخواہ لے کے کس طریقے سے وہ شخص اپنے گھر کا کھانا کھاتا ہے، کس طریقے سے اپنے بچوں کی، کتنی بھی بچوں کی تعلیم فری ہو، کتنے بھی اسکول کالج فری ہوں، کتنے بھی ہاسپٹل فری ہوں، اس کو کوئی نہ کوئی تو ضرورت پڑے گی، کوئی نہ کوئی خرچے کو، کپڑوں کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، دکھ سکھ ہے اور شادی بیاہ ہے، گھر میں مسائل ہیں. تو کس طریقے سے، اور آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ الخدمت میں 1500 روپے میں بھی، میں بھی تنویر کو کہہ رہا تھا، تنویر بھائی یہ بڑی بات ہے کہ 1500 روپے لے کے، اصل بات وہ کرنٹ ہے، وہ خدمت کا جذبہ ہے اندر، جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے بیچارے عورتیں، بچے، بچیاں آپ کو 1500 روپے لے کے 2000 روپے لے کے خدمت کر رہے ہیں. اس شہر میں بے انتہا دوستوں، بے انتہا مسائل ہیں. یہ شہر اب مسائلستان کا شہر بن گیا ہے، اور اس شہر میں اگر ہم سب جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو میری تمنا ہے، میری اپیل ہے پاکستان کی خصوصی طور پر بزنس کمیونٹی کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. دوستوں اس پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا. میں تو خود کہتا ہوں پاکستان بننے سے پہلے میرے والد صاحب 25 روپے کے ملازمت کرتے تھے. آج جو بھی کچھ میں ہوں یہ میں اس پاکستان کی وجہ سے ہوں، اس اپنے ملک کی وجہ سے ہوں، ورنہ ہمیں تو دوستوں کو پوچھنے والا نہیں ہے. آج ہم اس پاکستان میں نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہم نفسہ نفسی کے شکار ہیں، ایک دوسرے کے گربیان پکڑتے ہیں. کسی کو یہ سوچ بھول گئے ہیں کہ 1947 میں ذرا چند لمحے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں ہم نے کتنی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا. کیا پاکستان ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں بہنوں نے، بچوں نے جو قربانی دی اس زمانے میں اس لیے بنا تھا کہ آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، آج ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھیں؟ خواتین حضرات یہ ہمارا فرض ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. ہمیں تو بہت سارے حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، حضور نے ہمیں بہت سارے چیزیں سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں کہ ہم نیک کام کرتے اور کرتے چلے جائیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے. اور میں خصوصی طور پر نعمت اللہ صاحب آپ کو اور آپ کی تمام جتنے رفقائے کار ہیں ان کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں
جو بیچارے اپنا وقت دیتے ہیں دوستوں. پیسہ تو وہ شخص دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہو. irrespective of the fact یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے دیا ہے اور ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں شہر میں. لیکن آپ کو تو میں یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے تمام رفقائے کار, مجھے ابھی تنویر بھائی بتا رہے تھے, خود نعمت اللہ صاحب خود بیچارے چل کے تھر کے علاقوں میں 47-50 ڈگری میں جاتے ہیں, آپ کے ساتھی جاتے ہیں. جو آپ یہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ نعمت اللہ صاحب آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو بڑی برکت دے اور عزت دے اور اسی طریقے سے آپ کام کرتے چلے جائیں. ابھی ابھی ڈاکٹر فیاض عالم صاحب نے بڑی ایک ایسی بات بتائی, بڑا دل کو دکھ ہوا. اور یہ ایک بات نہیں ڈاکٹر صاحب, ایسے تو روزانہ واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں, بے انتہا ہو رہے ہیں. مجھے موقع ملا تھوڑا دن پہلے ایک ہاسپٹل میں جانے کا, ایک دوست کے کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا فون آیا تو میں چلا گیا وہاں جناح اسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں. افسوس ہوا وہاں اور بھی بہت سارے ایمرجنسی کے لوگ آئے ہوئے تھے. آج 52 سال کے بعد اس لیے پاکستان بنا تھا کہ لوگ دکھی پریشان رہے. پاکستان دوستوں اس لیے نہیں بنا تھا. آج جا کے اسپتال کا حشر دیکھیں, سول اسپتال چلے جائیں یا جناح اسپتال چلے جائیں, پیسہ آپ کی جیب میں ہے تو آپ کا کام ہو رہا ہے, ورنہ لوگ بیچارے چلا رہے ہیں دکھ سے. ایمرجنسی وارڈ میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ دکھی اور پریشان ہیں. تو میں انتظامیہ سے یہ بھی اپیل کروں گا گورنر سندھ خصوصی صاحب, گورنر سندھ سے, کہ مہربانی کر کے یہ اسپتالوں کے معاملات کو صحیح کریں, ورنہ اس قسم کے تو کئی واقعات ہوں گے. کتنا ظلم ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی وارڈ میں وہ انجیکشن ہی موجود نہیں ہے. یہ اربوں روپے کے لوگ ٹیکس ہم اس لیے دیتے ہیں کہ معاملات لوگوں کو خدمت ملے. اس اسپتال میں اگر وہ انجیکشن ڈاکٹر صاحب ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں تھا ایمرجنسی وارڈ میں اسپتال؟ اس انتظامیہ کا فرض تھا, ہیلتھ کے منسٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا فرض ہے کہ ایمرجنسی میں ایسے انجیکشن موجود ہونے چاہیے, چاہے کتنے بھی مہنگے ہوں. ہم اور لاکھوں کروڑوں کے خرچے کر دیتے ہیں اور ہمارے بے انتہا اخراجات ہیں. یہ تو میرے خیال میں کسی کا انتظار کیوں کرتا بچہ, وہ بچہ کیوں کسی کے آگے جا کے دھکے کھاتا اور 2000 روپے کے لیے اس کے والد صاحب کی جان چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں ایسے تمام ایمرجنسی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. دوستوں یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر اپنا ہمارے بھائی ہمارے بزرگ حفیظ اللہ صاحب نے کہا کہ یہ کام کہہ رہے تھے میں نے پروجیکٹ شروع کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے. بالکل میرا بھی یہ ایمان ہے. کوئی نیک کام ہو آپ سوچیں اور اس پہ ہاتھ ڈال دیں, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا سارا راستہ آپ کو ملتا چلا جائے گا اور وہ پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ ڈائگنوسٹک سینٹر ہو, چاہے اسپتال ہو, چاہے اسکول ہو, چاہے میٹرنٹی ہوم ہو. اس کراچی میں بے انتہا. تو میں سمجھتا ہوں حفیظ اللہ صاحب بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی یہی چیزیں ہمارے کام آنی, ہمارے بعد بھی ہماری یہ چیزیں کام آنی ہیں اور ہمارے کچھ کام, ہمارا کوئی پیسہ ہمارے ساتھ نہیں جانا اور نہ ہمارے کچھ کام آنا. یہاں پہ دوستوں میں ایک دو باتوں خالی ذکر کر کے ختم کرنا چاہوں گا. ہمارا اپنا چنوٹ انجمن اسلامیہ, ہم نے بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں اور میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہ نمبر بنا رہا ہوں کہ ہم بھی یہ کام, میں یہ تو آپ جو کام کرتے ہیں, میرے والد صاحب نے ساری زندگی آپ کے ساتھ اس کام میں اور آج بھی آپ کے کئی پروجیکٹس میں شاید آپ کو علم ہو کہ نہ ہو, میں کوشش کرتا رہتا ہوں, میری فیملی کوشش کرتی رہتی ہے. ہمارے اپنے چنوٹ انجمن اسلامیہ کے اسکول ہیں جہاں 1400-1500 بچے پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے جو رزلٹ ہیں A+ جو ہے وہ more than 80% ہے, بہترین رزلٹس ہیں. 300 کے 350 میں فیس ہے اور وہ بھی اگر بچہ کہہ دے بچے کی ماں باپ فیس نہیں دے سکتے, سفید پوش آدمی ہے, تو کسی کو نعمت اللہ صاحب پتہ نہیں لگتا اور وہ ہم اسکول میں اس بچے کو داخل کر لیتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ بغیر فیس کے ماں, ہمیں بھی علم نہیں ہے, ہمارے ایڈمنسٹریٹر اس کی پاورز ہیں. میٹرنٹی ہوم ایک ہمارا بھی یہاں ہادی مارکیٹ میں آپ دیکھیں چل رہا ہے, اس میں میٹرنٹی فیس بڑی کم ہے, فلی ایئر کنڈیشن ہے اور اس میں بھی بے انتہا ایسی لیڈیز ہیں وی ڈونٹ چارج اے سنگل پینی. اگر وہ کہہ دیں کہ ہم فیس نہیں بھر سکتی تو وی ڈونٹ چارج اے سنگل پینی. محمود آباد میں ایک بار میٹرنٹی ہوم چل رہا ہے, ڈائلسس سینٹر الامرا ہال کے اندر ڈائلسس سینٹر ہم بالکل فری چلا رہے ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کی کسی کو مدد ضرورت ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیں, تنویر بھائی کو اطلاع دے دیں. وہاں پہ بھی ہم نے بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ, وہ آنکھوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ جتنے ٹیسٹ ہیں وہاں آل ٹیسٹ آر ایز گڈ فار اینی گڈ لیبارٹری آف کراچی. اور بڑی اس کی نارملی سے فیس ہے, ٹیسٹ کی غالباً 20-25 روپے فیس ہے اور وہ بھی اگر کان میں کہہ دے آنے والا کہ میں فیس نہیں لے سکتا, ہم اس کی کوئی فیس چارج نہیں کرتے. کورنگی میں ہمارا اسپتال بن رہا ہے, اس میں تقریباً 12 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے. وہ اسپتال میں تقریباً 2 سے 2.5 ہزار صرف بچے اور عورتوں کا وہاں علاج ہوتا ہے. ڈیلی OPD ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے ہمارا. وہاں زکوٰۃ کا فنڈ ہم نے علیحدہ رکھا ہوا ہے, جیسے ابھی تنویر بھائی نے بتایا, آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے ابھی یہ سسٹم ہے. وہاں بھی یہ سسٹم ہے کہ اگر زکوٰۃ میں زکوٰۃ لگتی ہے تو ہم زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں.
فل فری کرنا ہو تو فل فری کر دیتے ہیں، کچھ پیسے دے سکتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، اس کا بھی ہمارے پاس تمام میرے پاس دوستوں کے پاس تنویر بھائی کے پاس کارڈ موجود ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو دکھ سکھ تکلیف ہو، آپ کے کسی جاننے والوں کو، کسی غریب کو ہمیں ریفر کیا کرے۔ یہ کام جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے، میں اس لیے آپ کو عرض کروں کہ سارے معاملات، سارے ہم سب ایک ہیں اس معاملات میں، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، کہ میں کر رہا ہوں، کہ کوئی اور کر رہا ہے، اور یہ کام اس طرح صدقہ جاری ہے، اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ میں اس بات کی بھی قسم کھا سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی الخدمت جماعت جو یہ کام کر رہی ہے، جو آپ کی جو یہ آپ کا الخدمت ویلفیئر سوسائٹی جو کام کر رہی ہے، اس میں ایک پیسے کا خواتین و حضرات فرق نہیں ہو سکتا، ایک پیسے کا کبھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ میں اعلان سارے دنیا میں کہتا ہوں کہ جو خدمت آپ کر رہے ہیں اس میں ایک پیسے کا فرق نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے گا۔ میں کچھ اکنامی پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں، میں نے خود 2 جگہ جانا ہے، اور میں انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ اور میں آخر میں خواتین حضرات، میں آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں، تنویر صاحب آپ کا، نعمت اللہ صاحب آپ کا، اور خصوص طور پہ میں اپنے اقبال چودھری صاحب جو ہمارے جنرل مینیجر بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، میں آیا ہوں، میں بڑی خوشی کے ساتھ آیا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس معاملے میں آپ کے اس میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا۔ میں تنویر بھائی کو عرض کر دوں گا، وہ جو تھر میں کنویں بن رہے ہیں اس میں میں درخواست کروں گا 5 کنویں آپ ضرور بنوا دیں میری طرف سے بھی، اور میں کچھ آپ کے اس میں بھی انشاءاللہ کچھ زکوٰۃ فنڈ میں اور دوسرے فنڈ میں بھی میں بہتر سمجھتا ہوں یہ اعلان نہ کروں، میں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا جو مجھ سے ہو سکے گا، اور اس کے بعد بھی میری ضرورت جہاں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر نیک کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ایس ایم منیر صاحب جو ابھی اپنا وہ فریضہ ادا کر رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے ان کے ذمہ متعین کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میں صاحب صدر جناب تنویر احمد مگو صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات کہیں۔ اس کے بعد جناب ایس ایم منیر صاحب ڈائگنوسٹک سینٹر کا افتتاح کریں گے، اور باقی تمام حضرات یہاں یہ ریفریشمنٹ تناول فرمائیں، اس کے بعد نماز ہوگی۔ جناب تنویر احمد مگو صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے قابل احترام نعمت اللہ خان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، میرے معزز مہمان جناب ایس ایم منیر صاحب، حفیظ اللہ صاحب، ڈاکٹر افتخار صاحب، سعید اسماعیل صاحب، ہاشمی صاحب، محنتی صاحب، حاضرین مجلس السلام علیکم، اور میری قابل احترام بہنیں جو یہاں موجود ہیں ہم کو سننے کے لیے۔ اس طرح کی تقریبات جو آج ایک تقریب ہمارے یہاں ہو رہی ہے بڑی احسن اور بڑی نیک ہوتی ہیں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس میں حاضرین بھی اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، اور اس میں مقررین اور مہمانان اور معاونین بھی اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ خلوص عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ میں اپنے دوستوں میں اکثر کہتا ہوں کہ معاشرے میں بھلائی کے لیے جس کو جو بھی وسائل جس کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ اس میں حصہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا آزادی سے ہم کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے لوگوں کو کہ جس کے پاس ذہن ہے وہ اپنے ذہنی وسائل دے، جس کے پاس صحت ہے وہ اپنی بدنی وسائل دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل دیے ہیں وہ اپنے مالی وسائل دے، اور ان تینوں کے ملنے سے یہ کام آگے بڑھتے ہیں۔ صرف بدنی وسائل استعمال کرنے سے بھی نہیں ہوتا، صرف مالی وسائل سے بھی نہیں ہوتا، اور صرف ذہنی وسائل سے بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں آپ نے ساری باتیں سنی، اور جس کے پاس اللہ زیادہ وسائل دیتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ دے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کی تھوڑ دلی سے ہم کو نجات عطا فرما۔ ہمارے دل بڑے تنگ ہیں کیونکہ اللہ نے جتنے وسائل ہم کو دیے ہیں ہم صحیح معنوں میں ان وسائل کو اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ ہماری تنگ دلی دور کرے اور ہم ان معاملات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں۔
میری آپ صاحبان سے درخواست ہے کہ اس ہسپتال کے حوالے سے خصوصی طور پر اب جب یہاں کھڑے ہیں جو آپ کی ضروریات ہیں ان کی لسٹ اگر مجھے بنا کے دے دیں اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بتا دیں تو اس میں انشاءاللہ ہمارے جو بھائی یہاں موجود نہیں بھی ہیں ہم ان تک بھی پہنچیں گے، جو بھائی موجود ہیں ان کو بھی کہیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے یہ خدمت خلق کے لیے جلد از جلد ان ساری چیزوں سے لیس ہو جائے جس کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، ہمارے مہمانوں کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس میں مدعو کیا، اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہماری تنگ دلی سے نجات عطا فرمائے۔ تنویر احمد مقبول صاحب نے تو سب سے بڑی دعا کی کہ اللہ ہمیں ہماری تنگ دلی سے نجات عطا فرمائے۔ میں دعا کے لیے درخواست کروں گا ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی امیر جماعت اسلامی کراچی ضلع وسطی سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کرائیں۔ اس کے بعد جناب ایس ایم منیر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹر کے افتتاح کے لیے تشریف لے جائیں گے اندر۔ آپ معزز مہمانان چائے اور دیگر سامان جو خورد و نوش ہے اس سے استفادہ کریں۔ اور ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یہاں پر جس ادارے کا افتتاح ہو رہا ہے پروردگار اس میں اپنی برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ اس میں اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ اس کو مخلوق کی خدمت کے لیے ایک عظیم الشان ادارہ بنا دے۔ پروردگار اس کو شہر کراچی کے مظلوم انسانوں کے لیے سایہ بنا دے، سائبان بنا دے، پناہ بنا دے۔ پروردگار اس ادارے کے اندر جتنے ساتھیوں نے بھائیوں نے کوشش کی ہے پروردگار ان کی کوشش کو قبول فرما لے، اور یا اللہ اس کوشش کے بدلے میں انہیں دنیا اور آخرت کی تمام رحمتیں عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اس ملک کے اندر ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمتوں والا نظام عطا فرما دے، اور یا اللہ اس کے لیے ہم کو استعمال فرما لے۔ یا ارحم الراحمین ہم تیری رحمت کے تیری برکت کے متلاشی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یا اللہ اپنے کمزور بندوں کی مدد فرما دے، اور یا اللہ اس اسپتال اور اس ادارے کو اور جتنے الخدمت کے ادارے اور جتنے فلاحی ادارے تیرے راستے میں تیرے بندوں کی خدمت کے لیے چل رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب فرما دے، اور پروردگار ان کو ہر ایک احتیاج سے دور فرما دے اور اپنی جانب سے ان کی احتیاج کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔